الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. تعارف کے محتاج نہیں ہے. مولانا شعیب میمن جوناگڑھی صاحب یہ اپنے انداز خطابت کے لیے جانے جاتے ہیں اور انہوں نے گجرات اور گجرات سے باہر بھی اپنی خطابت کا لوہا منوایا ہے اور عوام گجرات اور گجرات سے باہر بھی ان کو بڑے شوق سے سنتی ہے. مولانا شعیب میمن جوناگڑھی صاحب دوستو گجرات کے عوام کے لیے ایک قائد ایک لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے سروں پہ ان کا سایہ ہمیشہ بنائے رکھے. ہمیں جب پتہ چلا کہ مولانا شعیب میمن جوناگڑھی صاحب ہمارے اس مسجد میں خطاب کرنا چاہتے ہیں، دوستو جب مولانا کے بارے میں بتایا گیا، مولانا سے کہا گیا کہ مائک تیار ہے، عوام تیار ہے، آپ کوئی پیغام دے دیجئے اس عوام کو. اور جب ہم سے بتایا گیا تو ہمارا تو یہ کہنا تھا کہ وہ آئیں گر ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئیں گر ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. مولانا شعیب میمن جوناگڑھی صاحب میں اپنی طرف سے اور پوری عوام کی طرف سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کا اس مسجد میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. آپ کا آنا مبارک ہو اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا وقت ہمارے لیے نکالا. دوستو اب میں بنا کسی تمہید کے ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور بڑے خطیب ہیں، ہم ان سے جتنا سنیں اتنا کم ہے. میں دعوت دیتا ہوں شیخ کو کہ آئیں مولانا، اور جو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں ہوں، ہمارے لیے جو بھی باتیں وہ سوچ کر آئیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے موضوع کی وضاحت کریں. مولانا شعیب میمن جوناگڑھی صاحب. کھڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث رواه مسلم۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی بڑائی بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی امام مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر، صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد، رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی فضل سے آپ کے اس ہفتہ واری مختصر سے اصلاحی پروگرام کے اس موقع پر حالات کی مناسبت سے قرآن مقدس کی سورہ المؤمن کی 7ویں آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پھر اسی مناسبت کی رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ حدیث جسے صحابی جلیل فقیہ امت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کونین کی رحمت سے سن کر کائنات کے سامنے رکھا، اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح مسلم میں 649 نمبر کے تحت جمع کیا، اور سید المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح بخاری میں 659 نمبر کے تحت اس حدیث کو نقل کیا، آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پڑھی گئی حدیث میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی ہم اہل ایمان کے لیے ایک خاص نعمت، جس کو نعمت غیر مترقبہ، ایسی نعمت جو بسا اوقات ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتی، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس
نعمت غیر مترقبہ کا اللہ رب العزت نے اور رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے، اور وہ نعمت ہے فرشتوں کا اہل ایمان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرنا۔ اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھے، اس مضمون کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی دیر فرشتوں کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ ملائکہ، فرشتے، اللہ کی یہ فوج، رب العالمین نے انہیں نور سے پیدا کیا، نورانی مخلوق ہے۔ صحیح مسلم کی 2996 نمبر کی حدیث میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو بھڑکتے ہوئے شعلے سے پیدا کیا۔ وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم کو، ہم لوگوں کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، خلقہ من تراب، آدم کو، ہم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر فرشتے، ان کا تعلق عالم غیب سے ہے، بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن فرشتے ہیں، اور رب العالمین نے انہیں جس کام پر لگا دیا ہے وہ اس پر لگے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا رب کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اور فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ارکان ایمان کا ایک لازمی اور ضروری جز اور حصہ ہے۔ کائنات کا کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی مائی کا لال اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا نہ ایمان معتبر ہے نہ اسلام معتبر ہے جب تک کہ وہ فرشتوں کے وجود پر ایمان نہیں لے آتا۔ یہ ہیں فرشتے۔ پھر ان کی تعداد کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو۔ سورہ المدثر آیت نمبر 31، رب العالمین نے ساری کائنات کے سامنے ڈکلیئر کیا،
لا یعلم جنود ربک الا ہو، ان کی تعداد کائنات میں رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ اور اندازہ لگانا ہے تو صحیح مسلم کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سن لیتے ہیں۔ جس طرح سے روئے زمین پر ہم انسانوں کے لیے اللہ کی عبادت کا پہلا اور قدیم گھر سرزمین مکہ میں موجود ہے، کعبہ محترم، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، ٹھیک اسی طرح آسمانوں کی بلندی پر بھی ایک کعبہ ہے جس کو فرشتوں کا کعبہ کہتے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ نہیں معلوم۔ کسی کو معلوم ہے؟ کیا نام ہے؟ یہ دین سے دوری کا کھلا ہوا ثبوت ہے، دین سے پیچھے ہٹ کا نتیجہ ہے۔ رب العالمین نے آسمان کے اس کعبے کی قرآن کریم میں قسم کھائی۔ سورہ الطور رب العالمین نے ارشاد فرمایا والبیت المعمور، اس کعبے کا نام ہے البیت المعمور، جہاں کائنات کی اور چیزوں کی قسم کھاتا ہوں وہیں بیت معمور کی قسم کھاتا ہوں۔ کہاں ہے یہ؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں البیت المعمور فی السماء السابعہ، یہ بیت معمور فرشتوں کا کعبہ یہ 7ویں آسمان پر ہے۔ پھر کہتے ہیں یدخلہ کل یوم 70,000 ملک ثم لا يعودون الیہ حتی تقوم الساعہ۔ اس کعبے میں، بیت معمور میں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ ثم لا يعودون الیہ، آج جو 70,000 فرشتے اس بیت معمور میں داخل ہوئے ہیں، پھر قیامت کی صبح تک ان میں سے کوئی بھی واپس پلٹ کر بیت معمور میں نہیں جا سکے گا۔ کتنی تعداد! نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ ارشاد فرمایا میں نے آسمانوں کی سیر کی، بہت اچھی طرح سے آسمانوں کو دیکھا، اور یہ ایک ہی نبی ہے، ایک ہی رسول ہے جس نے اپنی آنکھوں سے رب کی جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، اور وہاں کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کیے۔ کونین کی رحمت، دارین کی سعادت نے فرمایا ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ۔ میں نے پورے آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی کوئی خالی جگہ نہیں دیکھی جہاں کوئی فرشتہ اپنی جبین نیاز کو، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے نہ ہو۔ 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں۔ کتنا بڑا آسمان! یہ ہے ان کی تعداد۔ پھر ان کا وصف کیا ہے، خوبی اور صفت کیا ہے؟ پہلی
پڑھی گئی آیت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، رب کی ذات پر مکمل ایمان کے ساتھ ہما وقت ہر پل وہ رب العالمین کی تسبیح، اس کی پاکیزگی، اس کی تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور وہاں سورہ البقرہ میں رب العالمین نے فرشتوں کی بات کو کوڈ کیا، نحن نقدس بحمدک، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہیں کہ کوئی پل ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم تیری حمد و ثنا، تیری تعریف اور تیری پاکیزگی بیان نہ کرتے ہوں۔ پھر سورہ التحریم آیت نمبر 6 میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ ایک ہی مخلوق ایسی ہے جن کا کائنات میں کوئی گناہ موجود نہیں، بے گناہ مخلوق، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ڈیوٹی سونپ دی اس کو کیے جا رہے ہیں۔ اور بے شمار آیات ہیں۔ پھر ان کی دعا کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے سنا جس خاص نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت، تو اس دعا کی حیثیت کیا ہے؟ اس دعا کا مرتبہ کیا ہے؟ جب تک یہ حیثیت سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت کی جستجو بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ابھی سنا کہ یہ کائنات کی ایک ہی مخلوق ہے جس سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، بے گناہ مخلوق، اور ہما وقت اللہ کی تعریف، تسبیح اس کے سامنے سر بسجود ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو اس کی دعا کے قبول ہونے کے امکانات، چانسز، پاسبلٹیز زیادہ ہیں۔ اور اس حیثیت سے فرشتے یہ مستجاب الدعوات ہوئے۔ کیا ہوئے؟ اور بولو تو صحیح، آتا ہی نہیں تو کیا بولیں گے؟ باقی ابھی موبائل کے پروگرامز پوچھ لیجئے، چھوٹا بچہ بتائے گا۔ فارورڈ کیسے کرتے ہیں، انسٹال کیسے کرتے ہیں، سب بتائیں گے فٹافٹ۔ دین کے نام پہ زیرو، سمجھنا ہی نہیں ہے، نافذ ہی نہیں کرنا اپنے آپ پر دین کو۔ یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، یہ عذاب یوں ہی قیامت بن کر ٹوٹ نہیں پڑے ہیں، وجہ ہے دین سے دوری۔ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی دعا رب کے یہاں سے قبول ہوئے بغیر رہ سکتی، جہاں اس کے لبوں سے دعا نکلی رب کے یہاں سے اس پر شرف قبولیت کی مہر لگنی ہی لگنی ہے، اسے قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ جس کی کوئی دعا رب کے یہاں سے رد ہوتی، اور اس کی ایک اور بھی وجہ ہے،
فرشتوں کے مستجاب الدعوات ہونے کی کہ اس دعائے رحمت و مغفرت کے کرنے کے لیے انہیں پابند ہی رب نے کیا ہے۔ جب رب نے ہی مامور اور پابند کیا ہے تو پھر ان کی دعا وہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ فرشتوں کی دعا کی حیثیت ہے۔ اب آئیے اس طرف، ایک بات اتنی تمہیدی گفتگو سے یہ طے ہے، آپ بھی مان چکے ہیں کہ جس کسی فرد بشر کے نصیب میں فرشتوں کی دعا میسر ہو گئی، انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے، اس کا بیڑا انشاءاللہ۔ تب پھر وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں، یا وہ کون سے کام ہیں، اعمال ہیں، اسباب ہیں، جن کے کرنے پر، جن کو اپنے اس وجود پر نافذ کر لے جانے پر فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت ملتی ہے، نصیب ہوتی ہے۔ ان میں سے 4-5 کام تو اس مسجد سے جڑے ہوئے ہیں جہاں آپ آ کر بیٹھے۔ اس وقت سارے کام تو آپ کے سامنے دہرائے نہیں جا سکتے۔ سر دست پہلا کام جس سلسلے کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مجلسہ۔ یہ کام ہے فرض نماز کے لیے اس نماز کے کھڑے ہونے سے پہلے مسجد میں آنا، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے اس نماز کے کھڑے ہونے سے پہلے مسجد میں آ کر انتظار میں بیٹھنا، اس کھڑی ہونے والی نماز کے انتظار میں مسجد میں آ کر بیٹھنا۔ ہمارا معمول کیا ہے؟ کب آتے ہیں؟ اذان ہو چکی ہے، دیکھتے ہیں ابھی 15 منٹ کا وقت ہے، پھر جب امام مصلی پر آ جاتا ہے، دے مار 4:30 آئے، تو چل میں آیا، وضو کیا، گیلے پیروں سے دھپ دھپ کرتے ہوئے مسجد میں آ کر صف میں کھڑے ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت ملتی؟ میں نہیں کہتا، اس رسول کا فرمان ہے جس کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مجلسہ، جب تک وہ فرض نماز کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھا رہتا ہے، فرشتے برابر اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ بھی ہیں، تقول، فرشتے کہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ یہ موسیٰ آ گیا ہے، یا اللہ یہ فلاں آ گیا ہے، فلاں آ گیا ہے، اللہ تو اس کے گناہ تو معاف کر ہی، لیکن اپنی بے پناہ رحمتوں کی سوغات کے ساتھ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک ہوتا ہے اللہ
گناہوں کو معاف کر دے. اور اس سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ باعزت طور پر معافی ہے، باعزت طور پر گناہوں کی معافی ہے. اور یہ دعائے رحمت و مغفرت ملتی ہے نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے آ کر مسجدوں میں بیٹھ کر انتظار کرنے سے. یہ نماز سے پہلے کا انتظار ہے. اور نماز کے بعد بخاری کی 647 نمبر کی صحیح حدیث ہے، کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا صَلَّى، جب نماز ہو جاتی ہے، امام سلام پھیر دیتا ہے، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بھی جب تک اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے مسلسل اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہتے ہیں. ہمارا معمول کیا ہے؟ جیسے ہی امام نے سلام پھیرا، برسوں کا پرانا قیدی جیسے جیل سے رہا ہوتا ہے، جیسے ہی سلام پھیرا اٹھ کر مسجد سے روانہ ہو جاتے، جیسے پرانا قیدی بھاگ رہا ہو. ایسے لوگوں کو فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت نصیب ہوتی. شارحین حدیث میں سے اور بالخصوص جن ائمہ نے محدثین نے بخاری کی شرح کی ہے، ان میں ایک ابھرا ہوا نام ہے امام ابن بطال. اللہ ان پر اپنی بے پناہ رحمت نازل فرمائے. اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، ایک پیغام ہے، لے کر جائیے. اگر یہ پیغام فکر و نظر میں جاگزی ہو گیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ہم ڈھال لے گئے تو انشاءاللہ آج کا یہ مختصر سا پروگرام، آج کی یہ تھوڑی سی چھوٹی سی بیٹھک کہ چشم فلک نے اس سے بابرکت کوئی محفل نہیں دیکھی. امام ابن بطال رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گناہ بہت بڑھ گئے ہو، سر تا پا گناہ کی سڑان سے پورا وجود سڑ چکا ہو، ایسا شخص اگر مفت میں، فری میں، بغیر کسی محنت کے اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہو تو کچھ نہ کرے، فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے. جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا، کچھ نہ کرے، تب بھی رب کے فرشتے برابر اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہیں گے اور اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے. لیکن بدقسمتی ہماری ہے، اللہ تو نے تو اپنی یہ نعمت نازل کر دی، اور میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، چاند سورج اور ستاروں کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط ہو سکتی؟ اور اس حدیث کے کانفیڈنس سے، اس
مکمل اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو ہم گنہگاروں کی بیٹھک ایک فرض نماز کے بعد سے بیٹھی ہوئی ہے، رب کے ہمارے لیے بھیجے ہوئے دعائے رحمت و مغفرت کرنے والے فرشتے بھی اس محفل میں موجود ہیں، اور مسلسل ہم گنہگاروں کے لیے دعائے رحمت و مغفرت ہو رہی ہے۔ اللہ، جہاں تو نے یہ انتظام کیا، تیرا شکر کما حقہ بجا لایا نہیں جا سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، رب العالمین ہماری طرف سے بھی ان فرشتوں پر بھی بے پناہ رحمت نازل فرما جو ہمارے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرنے کے لیے۔ اللہ، تو نے تو یہ انتظام کر دیا، تیرے فرشتے بھی ہر فرض نماز کے موقع پر مسجدوں میں آ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اللہ، جن کے لیے تو نے یہ انتظام کیا، ان کے پاس فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت لینے کا وقت نہیں۔ ان کے پاس وقت ہے تو حکومت کی جانب سے، سرکاری خزانے سے جو مفت کا یا کم ریٹ کا غلہ بھکاریوں کی طرح لائن میں کھڑا کر کے 2 گھنٹے سر پھاڑ دینے والی گرمی میں کھڑے ہو کر اس اناج کو دستیاب کرنے اور لینے کا وقت ان کے پاس موجود ہے۔ اسکولوں میں اپنے بچوں کو چھوڑنے جانے اور پھر لینے کے وقت گھنٹہ بھر باہر فقیروں کی طرح کھڑے ہو کر انتظار کرنا ان کو گوارا ہے۔ بینکوں کی لائنوں میں یہ گھنٹے بھر کھڑے رہ سکتے ہیں، اور یہ شیطانی ڈبہ، یہ موبائل اور اس کے نیٹ پر چلنے والے دن دہاڑے ایمان اور تقوی کا جنازہ نکالنے والے پروگرامز، کلپس، طبلوں کی تھاپ پر، سارنگیوں کی تال پر آدھی یا پوری ننگی ناچنے والی اداکاراؤں کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس 2 گھنٹے کا وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو یہ فرض نمازوں سے پہلے 5-10 منٹ انتظار نہیں کر سکتے، نہ نمازوں کے بعد۔ رب کبریا سے دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم، جب تو نے اہل ایمان میں شامل کر دیا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تو رب العالمین توفیق دے، ہم سے وہ کام کروا جس سے تو خوش ہوتا ہو، اور ان کاموں سے بچا جو تیری ناراضگی اور عذاب کا سبب بنتے ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو قیمتی نصائح سے ہم لوگوں کو مستفیض کر رہے تھے، اللہ رب العالمین ان کے علم و عمر میں برکت دے اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ بنائے رکھے۔ جو بھی باتیں ہمارے سامنے شیخ نے کہیں، اللہ رب العالمین ان باتوں پہ ہم لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه
وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام و صلی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام، ابھی جو میں نے 2 آیتیں آپ لوگوں کے روبرو پڑھی ہیں، یہ سورہ یوسف کی 2 آیتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے اس دعا میں اس قرآن کی آیتوں میں یوسف کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ مصر کے گندے ماحول میں اپنے آپ کو گرا ہوا پایا تو ہاتھ اٹھا کر رب العالمین سے دعا کی کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مصر کی یہ عورتیں جس چیز کی طرف، جس کام کی طرف مجھے بلا رہی ہے، اس سے تو بہتر میرے لیے جیل ہے، اس سے تو بہتر میرے لیے قید خانہ ہے۔ اے اللہ مصر کی عورتوں کے ان مکر و فریب سے مجھے بچا لے، انہوں نے جو میرے لیے جال بچھایا ہے اس جال سے مجھے بچا لے، اگر تو نے ان کے مکر و فریب کو مجھ سے نہ پھیرا اے اللہ تو میں تو نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور رب نے فرمایا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، ہم نے یوسف علیہ السلام نے جو کہ خلوص دل کے ساتھ دعا کی تھی، ہم نے یوسف کو مصر کی عورتوں کے مکر و فریب سے بچا لیا، ان کے مکر و فریب کو یوسف سے پھیر دیا، چونکہ یوسف نے خلوص دل کے ساتھ دعا کی تھی۔ اور اللہ نے فرمایا میں ہی ہوں جو دعاؤں کو سنتا ہوں، جو دلوں کی نیتوں کو، دلوں کے بیدوں کو جاننے والا ہوں۔ حضرات، یوسف علیہ السلام نے جوانی کی حفاظت کی دعا مانگی، اپنے کردار اپنے اخلاق کی حفاظت کی دعا مانگی۔ آج کا دوستو جو موضوع ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے دوستوں کانوں کو کھلا رکھنے کی اور دل کے کانوں سے نوجوانوں کو سننے کی ضرورت ہے آج کا موضوع، کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے، عشق و محبت کا فتنہ۔ دیکھیے ہمارے اس دور میں، ہمارے معاشرے میں جو موجودہ دور کے جتنے فتنے ہیں، ان سارے فتنوں میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ عشق و محبت کا فتنہ ہے۔ اور یہ فتنہ آج کے دور میں اس قدر سڑ چڑھ کر بول رہا ہے کہ میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نوجوانوں کی اکثریت ایسی ہے، نوجوانوں کی میجورٹی ایسی ہے، زیادہ تر یہاں پر نوجوان ایسے ہیں جو شادی سے پہلے کسی نہ کسی کے معاشقے میں مبتلا ہیں، جو کسی نہ کسی کے زلفوں کے اسیر ہیں، جو نہ کسی کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اور کیوں نہ ہو ایسا، اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا کہ انسان یہ جو ہے نا جنسی معاملے میں بڑا کمزور ہے، بڑا کمزور واقع ہوا ہے، شہوت کے معاملے میں یہ انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے فرمایا یہ انسان، اس کو ہم نے بڑا کمزور بنایا ہے، یہ بڑا کمزور ہے۔ کمزور کس اعتبار سے؟ طاقت کے اعتبار سے نہیں، جسم کے اعتبار سے نہیں، عقل کے اعتبار سے نہیں، فکر کے اعتبار سے نہیں، تدبیر کے اعتبار سے نہیں۔ یہاں پر انسان کی جس کمزوری کو رب العالمین نے ذکر کیا ہے، قرآن کی یہ جو آیت ہے نا، اس سے پہلے والی آیت کو آپ پڑھیں گے تو رب نے شہوت کا ذکر کیا ہے، جنسیت کا ذکر کیا ہے۔ پہلے والی آیت کو آپ دیکھیے، فرمایا رب نے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اللہ نے پہلی آیت میں شہوت کا ذکر کیا ہے۔ کس چیز کا؟ شہوت کا۔ یہ انسان شہوت کے معاملے میں بڑا کمزور واقع ہوا ہے، جنسیت کے معاملے میں بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔ ایک عورت مرد کے مقابلے میں، مرد کے معاملے میں بڑی کمزور ہے، اور ایک مرد عورت کے معاملے میں بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔ اور یہی وہ کمزوری ہے جس کو امام کائنات نے الفاظ میں بیان کیا کہ ما ترکت بعدی فتنۃ
ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، آپ نے فرمایا لوگوں اس زمین پر میں نے اس زمین پر عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ مردوں کے لیے نہیں چھوڑا ہے. اس زمین پر اور مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ کوئی چیز ہے تو عورت ہے، عورت. اور ذرا موضوع سے ہٹ کر ذرا میری اس بات کو غور سے سنیے گا. میرے موضوع کا سب سے جو اہم پوائنٹ ہے نا، یہ ابھی شروع میں بیان کرنے جا رہا ہوں. دوستو یہ غور سے سنیے گا. ہمارے گھروں میں اجنبی مرد تو آتے نہیں ہیں. ہاں کون آتا ہے؟ ہماری عورتیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ نکلتی ہیں. ہمارے گھروں پہ آنا جانا کن لوگوں کا رہتا ہے؟ یہ آیا ہمارے گھر پہ عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہے کون ہے؟ میرے چچا کا لڑکا ہے، میرے ماموں کا لڑکا ہے، میری پھوپھی کا لڑکا ہے. یاد رکھیے گا مسلمانوں، جتنے بے حیائی کے واقعات جو رونما ہو رہے ہیں نا، جتنے حادثے ہو رہے ہیں، کوئی پرائے نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے، اپنے ہی ہوتے ہیں. کوئی چچا کا لڑکا کرا کے کرتا ہے، کوئی پھوپھی کا لڑکا، ہاں کوئی ماموں کا لڑکا. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ چچا کا لڑکا ہے، اس سے ہمارے گھر کی عورتوں کو کیا خطرہ؟ یہ میری ماموں کا لڑکا ہے، اس سے کیا خطرہ؟ اور یہ جو خطرے کی بات کرتی ہے نا کہ ان سے کیا خطرہ، میں تو کہتا ہوں یہ سعید بن مسیب سے زیادہ پرہیزگار نہیں ہے آپ کے چچا کا لڑکا. سعید بن مسیب سے زیادہ یہ متقی انسان نہیں ہے. اور لوگوں سنو، کون ہے سعید بن مسیب؟ یہ ابو ہریرہ کے داماد ہیں. یہ وہ سعید بن مسیب ہیں جن کے بارے میں عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ اے سعید، اگر اللہ کے رسول آج ہوتے نا تو تمہیں دیکھ کر خوش ہو جاتے، تمہارے تقوی کو دیکھ کر خوش ہو جاتے، تمہاری پرہیزگاری کو دیکھ کر خوش ہو جاتے، تمہاری دینداری کو دیکھ کر اللہ کے رسول خوش ہو جاتے. یہ سعید بن مسیب 80 سال کے بوڑھے ہیں. کتنے؟ 80 سال کی عمر ہو چکی ہے. 80 سال کی عمر میں بمبا کے دہل کہتے ہیں لوگوں سے کہ لوگوں، عورت کا اگر معاملہ ہو تو اس بوڑھے سعید بن مسیب پہ بھی بھروسہ مت کرنا. ہاں کون کہتا ہے کہ میرے چچا کا لڑکا، اس سے مجھے کیا خطرہ؟ میرے ماموں کا لڑکا. آپ کے ماموں اور آپ کے چچا کے لڑکے دینداری میں سعید بن مسیب کی طرح نہیں ہو سکتے. ہاں یہ پرہیزگاری میں سعید بن مسیب کی طرح نہیں ہو سکتے. لوگوں روکو اپنے چچا کے لڑکوں کو، روکو اپنے ماموں کے لڑکوں کو کہ ہاں ہم سے اگر کام ہے تو گھر کے مردوں سے ملو، عورتوں سے تمہارا کوئی کام نہیں ہے. چچا ناراض ہوتا ہے ہونے دو، ماموں ناراض ہوتا ہے ہونے دو، پھوپھی ناراض ہوتی ہے ہونے دو، لیکن غیرت کا مسئلہ ہے، غیرت کا مسئلہ. کمزور مت پڑنا غیرت کے مسئلے میں. آج کل جو واقعات رونما ہوتے ہیں، کوئی چچا کا لڑکا کرتا ہے آ کے، کوئی ماموں کا لڑکا. یاد رکھیے گا، کہا عورت کا اگر معاملہ آ جائے تو اس بڑے 80 سال کے بڑے سعید بن مسیب پہ بھی بھروسہ مت کرنا. اتنا دوستو نازک مسئلہ ہے دوستو، عشق و محبت. یاد رکھیے مسلمانوں، یہی چیز ہے، اس لیے شریعت نے دیکھیے قدم قدم پر اجنبی مرد عورتوں کے درمیان بڑے فاصلے رکھے ہیں، بڑے فاصلے رکھے ہیں. لیکن آج ہم مسلمان ان فاصلوں کو دور کر رہے ہیں. کیسے؟ کبھی ثقافت کے نام پر، کبھی کلچر کے نام پر، کبھی تہذیب کے نام پر، کبھی باپ دادا کے رسم و رواج کے نام پر، کبھی رشتہ داری کے نام پر. یاد رکھیے مسلمانوں، ہم نے رشتہ داروں کے نام پر اس اجنبی مرد و عورتوں کے درمیان جو شریعت نے دوری رکھی تھی، ہم نے تہذیب و ثقافت کے نام پر جو کمیوں کو، ہم نے اس دوری کو جو کم کیا ہے، نتیجے میں دنیا شہوتوں کا بازار بنی ہوئی ہے. جدھر نظریں اٹھاؤ شہوتیں ہی شہوتیں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ دنیا شہوتوں کا بازار بنی ہوئی ہے. اور واللہ کہتا ہوں کہ جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی نا، سوشل میڈیا نے آ کر، اس موبائل نے آ کر اس کمی کو بھی پورا کر ڈالا. ہاں ایک اجنبی مرد و عورت کے رابطے میں جو آسانی اس موبائل نے پیدا کی ہے، ہاں اس موبائل نے زنا کے جو دروازوں کو آسان کیا ہے، زنا اور بے حیائی کے کام کو اس موبائل نے جو آسان کیا ہے. موبائل کے آنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ والدین لاکھ نگرانی کے باوجود بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا بچہ کس سے بات کر رہا ہے، میری بچی کس سے بات کر رہی ہے. لاکھ نگرانی کے باوجود بھی والدین نہیں کہہ سکتے. ہاں میں کہتا ہوں کہ اس موبائل کی وجہ سے نوجوان نسل باپ کی احتسابی نظروں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہے. اس موبائل کی وجہ سے کیوں آپ اپنے بچوں کو یہ خرید کے دیتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کے بچے نابالغ ہیں، کیوں آپ خرید کے دیتے ہیں؟ ہاں فیس بک پہ دوست بنانا، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنا، رات میں گھنٹے گھنٹے لڑکیوں سے بات کرنا، ہماری لڑکیوں کا لڑکوں سے بات کرنا. معاف کیجئے گا، گھر گھر کی کہانی ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. اور مسلمانوں، یہ صرف نوجوانوں کا مسئلہ نہیں ہے،
آج نابالغ بچوں کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں سننے کو مل رہی ہے، واللہ کہتا ہوں راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ نابالغ بچوں کے بارے میں اب سوچئے، 9 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں محبت کے خطوط لکھنا، اپنی ہم عمر بچیوں کو چھیڑنا، ایسا لگتا ہے کہ یہ نابالغ بچے نوجوانوں کی روش پہ چل پڑے ہیں، اور جوانی سے پہلے دوستو جوان ہوئے جا رہے ہیں، جوانی سے پہلے جوان ہوئے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ جو تعلیمی ادارے ہیں نا، تعلیمی ادارے عشق و محبت کے اڈے بنے ہوئے ہیں، عشق و محبت کے، یا آپ کے اسکول، یا آپ کے کالجز، یا آپ کی یونیورسٹیاں، یہ عشق و محبت کے اڈے، معاف کیجئے گا مجھے سے تعبیر پر، یہ عشق و محبت کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا بچہ اسکول جا کر کوئی سبق پڑھے نہ پڑھے، عشق کا سبق ضرور پڑھ کے آتا ہے۔ ہماری بچی کالج جا کر کوئی سبجیکٹ پڑھے نہ پڑھے، عشق و محبت کا سبجیکٹ ضرور پڑھ کے آتی ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان، اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان جو کسی کالج میں پڑھتا ہو لیکن کسی لڑکی کی زلف کا اسیر نہیں ہوا، جو پورے تعلیمی مراحل میں 5 سال 7 سال پورے تعلیمی مراحل میں کبھی کسی کی لڑکی کے عشق میں گرفتار نہیں ہوا، کبھی کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار نہیں ہوا۔ عشق و محبت کی اس بے راہ روی اور اس سمندر سے اپنے دامن کو بچائے رکھا، اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان، اللہ کی ولی ہے وہ لڑکی، اللہ کی ولی ہے وہ لڑکی جو اپنے تعلیمی مراحل میں حجاب کے ساتھ پڑھتی ہے، پردے کے ساتھ پڑھتی ہے، اور پورے تعلیمی مرحلے میں وہ کسی لڑکے کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتی۔ مسلمانوں، یہ اللہ کا ولی کا لقب میں کالج کے لڑکے اور لڑکیوں کو اس لیے دے رہا ہوں، کالجوں کا ماحول یہاں پر جو پڑھے لکھے لڑکے بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ وہ بہتر جانتے ہوں گے۔ مسلمانوں، تقوی کا ثبوت وہاں پر دینا رہتا ہے جہاں پر برائی کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، بے حیائی کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو تقوی کا ثبوت دینا ہے۔ میں کہتا ہوں، اگر کالج کی زندگی میں، یونیورسٹی کی زندگی میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنی جوانی کی حفاظت کر لے جائے، اپنے کردار کی حفاظت کر لے جائے، اپنے اخلاق کی حفاظت کر لے جائے، تقوی کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا، تقوی کی اس سے بڑی دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور سنو مسلمانوں، کان کھول کے سنو، تاریخ کے اوراق پلٹو مسلمانوں، تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ واللہ کہتا ہوں دعوے کے ساتھ، ایک عورت کی حیا کا معیار کیا تھا، ایک لڑکی کی شرم و حیا کا معیار یہ تھا۔ ایک باپ اپنی بچی کے لیے ایک لڑکا تلاش کرتا تھا، باپ اپنی بیٹی کے لیے لڑکا تلاش کرنے کے بعد آ کے اپنی بچی سے پوچھتا تھا، بیٹا میں نے تمہارے لیے ایک دیندار لڑکا تلاش کیا ہے، یہ لڑکا ان صفات کا حامل ہے، بڑا نیک نمازی انسان ہے، کیا یہ لڑکا تم کو پسند ہے؟ بیٹی کیا یہ رشتہ تم اپنے لیے منتخب کرتی ہو؟ بچی خاموش رہ جاتی تھی۔ ہائے، حیا کا یہ معیار تھا۔ ہمارے اسلاف کی تاریخوں اٹھا کر دیکھیے کہ لڑکی ہاں کہتے ہوئے بھی شرماتی تھی، بچی ہاں کہتے ہوئے بھی شرماتی تھی۔ باپ اچنبے میں تعجب میں پڑ جاتا تھا کہ خاموش رہ گئی، میں کیا سمجھوں؟ امام کائنات کے پاس صحابہ آئے، کہا اللہ کے رسول، آج ایک ولی، ایک باپ اپنی بچی کے لیے لڑکا تلاش کرتا ہے، لڑکا تلاش کرنے کے بعد آ کے بچی سے پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول وہ لڑکی خاموش رہ جاتی ہے، ہم اس کی خاموشی کو کیا سمجھیں؟ امام کائنات نے فرمایا اذنھا سماعتھا، آپ نے فرمایا اس کی خاموشی کو ہاں سمجھ کے قدم آگے بڑھا دو۔ اس کی خاموشی کی وجہ میں بتاتا ہوں، محمد رسول اللہ نے فرمایا خاموشی کی وجہ یہ ہے لڑکی کے پاس حیا ہے، لڑکی شرم کی وجہ سے ہاں نہیں کہہ پا رہی ہے، وہ لڑکی حیا کی وجہ سے ہاں نہیں کہہ پا رہی ہے۔ مسلمانوں، ایک شرم و حیا کا یہ معیار ہے، اور ایک شرم و حیا کا یہ معیار جو ہمارے محلوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری سوسائٹیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے گاؤں اور دیہاتوں میں جو دیکھنے کو مل رہا ہے، مسلمان شہروں ملکوں میں جو دیکھنے کو مل رہا ہے، واللہ کہتا ہوں ایک مسلمان لڑکی اپنی زندگی کا ساتھی خود تلاش کرتی ہے۔ ہاں، کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ مسلمان لڑکا خود اپنی زندگی کا ہم سفر تلاش کرتا ہے، خود اپنے لیے لڑکی تلاش کرتا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کالج و اسکول میں یا پھر اپنے دیہات کی سڑکوں پہ خود اپنے لیے زندگی کا ہم سفر تلاش کرتی ہے۔ تلاش کرنے کے بعد خط نظر اس کے کہ وہ لڑکا اس کے لیے صحیح ہے کہ نہیں، وہ لڑکا اس کے لیے مناسب ہے کہ نہیں، پورے خاندان سے ایک لڑکی کسی کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد، اپنی زندگی کا ہم سفر تلاش کرنے کے بعد
اپنے والدین سے بغاوت کرتی ہے، پورے خاندان سے فائٹنگ کرتی ہے، والدین سے جھگڑا کرتی ہے، اللہ کو ناراض کر کے شریعت کی دھجیاں اڑا کے بڑی ضدی اور ہٹ درمی کے ساتھ کہتی ہے کہ کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ مر جاؤں گی، ہے یہ مسلمان لڑکی ہے۔ مسلمان لڑکی کیا کہتی ہے؟ والدین سے کہتی ہے کہ کروں گی تو اسی لڑکے سے کروں گی ورنہ مر جاؤں گی۔ ہائے انسان کتنا گر چکا ہے شرم کے اعتبار سے، کتنا اس لڑکی مسلمان لڑکی کس قدر گر چکی ہے۔ مسلمانوں بے شرمی کی حد ہو گئی، بے غیرتی کی حد ہو گئی۔ جب بعض جوڑوں کی عشق و محبت کے چرچے معاشرے میں عام ہوتے ہیں اور معاشرے والے ان چرچوں کو، ان کی عشق و محبت کی کہانیوں کو پھیلاتے ہیں، شادی ہو گئی، لو میرج ہوا، شادی ہوگی، شادی ہونے کے بعد جب بچے جوان ہوتے ہیں تو ان جوان بچوں کو دوستوں معاشرے والوں کی زبانی سننے کو ملتا ہے کہ تمہارے ابو اور امی کا جو رشتہ تھا محبت کی وجہ سے، استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں جوان لڑکا یا لڑکی کو سننے کو ملتا ہے، پڑوسی کہتے ہیں کہ تمہارے ابو تمہاری امی کو لے کر بھاگے تھے، وہ جو رشتہ ہوا تھا نا محبت کی وجہ سے ہوا تھا، لو میرج تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمان نسلوں کو اللہ محفوظ رکھے۔ مسلمانوں آپ مجھے بتاؤ، یہ نوجوان لڑکا اپنے باپ کے بارے میں ایسا سنتا ہے، یہ نوجوان لڑکی اپنی ماں کے بارے میں ایسا سنتی ہے، کیا یہ اپنی ماں کی روش میں نہیں چلے گی؟ ہاں کیا یہ لڑکا اپنے باپ کی روش میں نہیں چلے گا؟ یقیناً چلے گا۔ اور مسلمانوں منفی اثرات ہمارے معاشرے پر ایسے مرتب ہوئے عشق و محبت کی وجہ سے، ایسے منفی حضرات۔ عشق ایک روگ ہے، عشق ایک مرض ہے، عشق ایک بیماری ہے، عشق ایک بیماری ہے۔ مسلمانوں ہمارے معاشرے میں آئے دن یہ جو خودکشی کی واردات ہو رہی ہے نا، اسی عشق و محبت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ عشق و محبت کی دین ہے۔ ہاں لڑکی محبت میں کامیاب نہیں ہوئی، جس لڑکے کو چاہتی تھی وہ لڑکا نہیں ملا، جا کے خودکشی کر لیتی ہے۔ لڑکا اپنی محبت اپنے عشق میں کامیاب نہیں ہوا، جا کے خودکشی کر لیتا ہے۔ یا لڑکا اور لڑکی شادی کرنا چاہتے تھے، خاندان کے بڑے راضی نہیں ہوئے، والدین راضی نہیں ہوئے، دونوں نے مل کر خودکشی کر لی۔ ہائے عشق کی وجہ سے خاندانوں کا سکون برباد ہے، عشق کی وجہ سے والدین کی خوشیاں لٹ چکی ہیں، عشق و محبت کی اس بے روی کی وجہ سے والدین کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ علامہ حالی نے کہا تھا، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر میں بھی سر اٹھایا ڈبا کے چھوڑا، جس گھر میں بھی سر اٹھایا اس کو ڈبا کے چھوڑا۔ اور مسلمانوں ایک طرف تو خودکشی کی واردات ہیں عشق و محبت کی وجہ سے، ایک طرف تو خودکشی کی واردات ہے، اور دوسری طرف دیکھیے نفسیاتی امراض کی بہتات ہے، سائیکالوجیکل پرابلم یہ نوجوان نسل میں۔ ہاں یہ بیماریاں، ایڈس کون جانتا تھا؟ ماضی کی کتابیں، ماضی کے ادوار کو دیکھیے، پچھلے آپ دور کے دیکھیے، ایڈس کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا اس بیماری کو۔ آج نوجوان نسل اس بہرا روی میں پڑھ کر، عشق و محبت کے چکر میں پڑھ کر دواخانوں کے چکر لگا رہے ہیں، حکیموں کے چکر لگا رہے ہیں۔ ہاں سائیکالوجیکل پرابلم، نفسیاتی بیماریوں کو لے کر آج کے نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی اپنی زندگیوں میں کافی اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں اسی عشق و محبت کی وجہ سے والدین کی قدر بھی چلی جاتی ہے۔ لڑکی کسی کی محبت میں گرفتار ہوئی، والدین کی قدر چلے گی، بدتمیزی کرتی ہے اپنی ماں کے ساتھ، ہاں اپنے باپ کی نظروں سے نظریں ملا کے کہتی ہے کہ کروں گی تو اسی سے کروں گی۔ ہاں یا آپ کی کھلی چھوٹ تھی، یا اسی کا نتیجہ تھا تو آپ نے اس کو فون جو ہاتھ میں تھما دیا تھا، یا آپ کی دوستوں غلطی تھی کہ احتسابی نظر نہیں تھی آپ کی لڑکی پر۔ مسلمانوں والدین کی قدر چلی جاتی ہے، اور یہ بچے جو عشق کی محبت کے ہتھے چڑھ گئے، جو عشق و محبت کی بے روی کے شکار ہو گئے، والدین کے حق میں ایسی گستاخیاں کرتے ہیں، ایسی گستاخیاں کرتے ہیں۔ واللہ کہتا ہوں والدین نے جو 1 صدی کی محنت سے عزت کمائی تھی، ان کے آبا و اجداد نے جو 1 صدی کے اخلاق سے جو عزت کمائی تھی معاشرے میں، یہ مسلمان لڑکا، یہ مسلمان لڑکی کسی کی عشق و محبت میں گرفتار ہو کر والدین آبا و اجداد کی سڑکوں پہ ان کی عزت کو نیلام کر رہی ہوتی ہے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کے والدین 5 وقتہ نمازی، لیکن آپ کسی کی عشق و محبت میں گرفتار ہیں۔ ہاں آپ کے والد 5 وقتہ نمازی، لیکن آپ کے معاشرے والے، آپ کے محلے والے
آپ کے والدین کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں کہ باپ بڑا نمازی، 5 وقتہ نمازی، لیکن ان کا بیٹا تو ایسے ایسے کام کرتا ہے، ہاں کسی لڑکی سے اس کا چکر چلا۔ واللہ کہتا ہوں مسلمانوں، وقتی مزہ ہے لیکن رب العالمین نے فرمایا اس کی سزا بہت سخت ہے۔ ہاں رب العالمین نے بڑی وعیدیں سنائی ہے۔ ہمارے معاشرے پر اس کا منفی اثر تو دیکھیے، ازدواجی زندگی ناکام ہے، سب سے بدو سے اہم پوائنٹ۔ اسی عشق و محبت کی وجہ سے ازدواجی زندگی ناکام ہے، میاں بیوی کی زندگیوں کا سکون برباد ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ صورتوں کی بنیاد پر رشتے نہیں نبھتے، رشتے جو نبھتے ہیں نا وہ سیرتوں کی بنیاد پر نبھتے ہیں، دینداریوں کی بنیاد پر رشتے نبھتے ہیں۔ رشتے نبھتے ہیں اخلاق کی وجہ سے۔ امام کائنات نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاصبر بذات الدین تربت یداک۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ الفاظ نکلے۔ آپ نے فرمایا لوگوں، کسی لڑکی کا انتخاب 4 بنیادوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو پھر اس کی مال کی وجہ سے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کے خاندان کی وجہ سے، یا پھر اس کی دین کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا فاصبر بذات الدین تربت یداک۔ اور لوگوں تمہیں جو دیکھنا ہے دیکھ لو، لیکن دینداری دیکھنا مت بھولو۔ دینداری دیکھو، اخلاق دیکھو لڑکی کا، لڑکی کا کردار دیکھو، لڑکی کو دیکھو کہ نمازی ہے کہ نہیں۔ آج یہ جو نوجوان نسل ہے یہ رونا دوستو ہمیشہ رویا جاتا ہے۔ آج کی ہماری نوجوانوں کی صورتحال یہ ہے کہ شریعت کی تعلیمات جو ہیں ان کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ شریعت کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے ایک لڑکی وہاں پر نکاح اپنی شادی کرتی ہے جہاں پر اس کا دل آ گیا، ایک لڑکا وہاں پر نکاح کرتا ہے جہاں اس کا دل آ گیا۔ شریعت کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی، اللہ کی ناراضگی، خاندان کے بڑوں کی ناراضگی، والدین کی نافرمانی۔ آپ سوچئے جب اللہ کی ناراضگی، والدین کی ناراضگی، خاندان کے بڑوں کی ناراضگی، شریعت کی تعلیمات کی دھجیاں، پھر ایسی زندگیوں میں کہاں سے سکون آئے گا؟ ہاں ایسی زندگیوں میں کیسے برکت آئے گی؟ سنو، سیرتوں کی بنیاد پر رشتے نبھتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، صورتوں کی بنیاد پر رشتے نہیں نبھتے۔ یہ جو صورتوں کا نشہ ہے نا، حسن و جمال کا نشہ، یہ صورتوں کا نشہ مہینوں میں اتر جاتا ہے، یہ نشہ مہینوں میں اتر جاتا ہے۔ رشتے جو نبھتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات میں جو استحکام آتا ہے، جو مضبوطی آتی ہے مسلمانوں، وہ دینداری کی وجہ سے آتی ہے، وہ اخلاق کی وجہ سے آتی ہے، وہ کردار کی وجہ سے آتی ہے، وہ محبت کی وجہ سے آتی ہے، وہ ملنساری کی وجہ سے آتی ہے، وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے آتی ہے۔ مسلمانوں، اسی عشق و محبت کی وجہ سے خاندانوں کا سکون اجڑ چکا ہے، میاں بیوی کی ازدواجی زندگی ناکام ہے اسی عشق و محبت کی وجہ سے۔ اور پھر دوستو آپ دیکھیے نا کہ اولاد والدین کی باغی ہوئی جا رہی ہے اسی عشق و محبت کی وجہ سے۔ ایک تو خاندانوں کا سکون اجڑ چکا ہے، اور آپ دیکھیے ساری ان چیزوں کا لب لباب ہمارا معاشرہ جو عشق و محبت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، یہ جو فتنہ ہمارے معاشرے میں عشق و محبت کا، آج یہ لڑکا جو جاتا ہے کسی بیوٹی پارلر میں یا کسی باربر کی دکان پہ جاتا ہے، یہ جو اسٹائل اس کی ہیرو والی ہے، اس کے کپڑے جو ہیرو والے ہیں، یہ جو بند جو سج رہا ہے، اپنے دوستوں یہ بالوں کو جو کلر کروا رہا ہے، کیوں؟ کہ کسی کی نگاہ کرم مجھ پہ پڑ جائے، ہاں کوئی میرے عشق میں بھی مبتلا ہو جائے، کوئی میری زلفوں کی بھی اسیر ہو جائے۔ مسلمانوں، یہ وقتی لذت ہے، وقتی لذت۔ اس کی جو رب العالمین نے سزائیں سنائی ہے نا، بڑی سخت سزائیں ہیں، بڑی سخت سزائیں ہیں۔ یہ ان ساری چیزوں کا دوستو خلاصہ ہے، ان ساری چیزوں کے جو اسباب ہیں میں آپ کو بتاؤں، اس کا جو اولین ذمہ دار ہے، اولین ذمہ دار ہمارے معاشرے کا فلمی کلچر، یہ اس کا اولین ذمہ دار ہے۔ ہندوستان میں بننے والی فلم ہو یا یورپ کنٹری میں بننے والی فلم ہو، فلموں کا خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ فلم کا جو اصلی کردار ہوتا ہے وہ کردار کیا ہوتا ہے؟ فلم کا جو خلاصہ ہے، اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں، وہ خلاصہ یہ ہے کہ فلم میں ایک لڑکا ہوتا ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے، ایک ہیرو ہوتا ہے، ایک ہیروئن ہوتی ہے۔ پھر فلم میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہیرو اس ہیروئن کو کیسے پاتا ہے، ان کا پیار کیسے پروان چڑھتا ہے، اور پھر یہ ہیرو اس کے والدین کے کیسے جھگڑا کرتا ہے، یہ لڑکی اپنے والدین کی کیسے بھاگی بنتی ہے، اور پھر یہ ہیرو اس لڑکی کو پانے کے لیے کتنی جد و جہد کرتا ہے، کتنا اسٹرگل کرتا ہے، اور کیسے اس کو چھڑا کر بھاگتا ہے۔ اور فلم کہاں پر ختم ہوتی ہے جانتے ہیں؟
لڑکے اور لڑکی مل گئے، ہیرو اور ہیروئن مل گئے، ان کی شادی ہو گئی، ان کا ربط ہوا، ان کی جستجو ہو گئی، بس فلم کا اینڈ ہو گیا. ہاں، اور ہماری نوجوان نسل فلموں پہ تھیٹروں میں بیٹھ کر یہ ساری فلمیں دیکھتی ہیں. مجھے آپ بتائیے مسلمانوں، کیا ہماری نوجوان نسل ان ہیرو کی روش پہ نہیں چلے گی؟ ہاں، کیا وہ ان کا سین، ان کا کردار، کیا یہ اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. یہ دوستو فلمی کلچر اس کا اولین ذمہ دار ہے. ہمارا نصاب تعلیم اس کا ذمہ دار ہے. ہاں، ہمارا نصاب تعلیم اس کا ذمہ دار ہے عشق و محبت کا. مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اسکول ہے نا ہمارے، ان اسکولوں میں جا کے آپ دیکھیے جو بچوں کو سیلیبس پڑھایا جاتا ہے نا، سیکس کی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو ان کتابوں کے اندر. اور آپ ٹیچروں سے پوچھیں یہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سیکس کی تعلیم. تو کیا کہتے ہیں؟ یہ انسان کا بنیادی حقوق ہے. ہاں، سرکار کہتی ہے، ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے ان کے بنیادی حق ہے. اور ان سیلیبس کو پڑھنے کے بعد نابالغ بچے میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں وہ چیزیں جانتے ہیں کہ بسا اوقات شادی شدہ جوڑا بھی نہیں جانتا. ہاں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں وہ چیزیں جانتے ہیں، باقاعدہ میں کہتا ہوں کہ شادی شدہ جوڑا بھی نہیں جانتا. یہ فلمی کلچر اس کا ذمہ دار ہے، ہمارا نصاب تعلیم اس کا ذمہ دار ہے، ہماری تہذیب اس کی ذمہ دار ہے، ہماری ثقافت اس کی ذمہ دار ہے، یہ میڈیا اس کی ذمہ دار ہے، آج کے اخبارات اس کی ذمہ دار ہے. کوئی بھی نیوز پیپر مجھے اٹھا کے دکھاؤ، ہاں، کوئی بھی روز کا اخبار اٹھا کے دکھاؤ جس میں ننگی عورتوں کی تصویر نہ ہو. کوئی بھی اخبار مجھے ایسا اٹھا کے دکھاؤ جو عورت کی ننگی تصویر سے خالی ہو. مسلمانوں، وقت بہت کم ہے، ایسے میں بتاتا ہوں کہ ذمہ دار آپ والدین ہیں. آپ والدین ذمہ دار ہیں. اپنے بچوں پہ احتسابی نظر رکھو. آپ کا بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو کن سے ملتا ہے؟ کس سے دوستی کر رہا ہے؟ دوستی کی بنیاد کیا ہے؟ ہاں، دین کی بنیاد پر دوستی کر رہا ہے، تعلیم کی بنیاد پر دوستی کر رہا ہے، یا نعوذ باللہ کوئی غلط وجہ تو نہیں ہے جس وجہ سے میرا بیٹا اس سے دوستی کر رہا ہے؟ مسلمانوں، آپ اپنی بچیوں کو ماہانہ ریچارج کرا کے تو دیتے ہیں فون کے اندر، اپنے بچوں کو مہینے کا ریچارج تو کرا کے دیتے ہیں، لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھ لو کہ آپ کی بچی اس ریچارج کا استعمال کیسے کر رہی ہے. آپ کا بچہ مہینے کا جو آپ نے ریچارج کرا کے دیا ہے اس کا استعمال کیسے کر رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمرہ بند ہے، ہمارا بچہ سو رہا ہے، کمرہ بند ہے، ہماری بچی سو رہی ہے، لیکن نہیں جانتے کہ ہمارے بچے تک ایک لڑکی پہنچی ہوئی ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہماری بچی تک ایک لڑکا پہنچا ہوا ہے. کیسے پہنچا؟ وہ بند دروازے سے نہیں آیا ہے، وہ کسی کھڑکی سے کود کر نہیں آیا ہے، وہ فیس بک کے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آیا ہے، موبائل کے ذریعے سے آیا ہے. ہمارا بچہ، ہم سوتے سو رہے ہیں لیکن وہ رات بھر چیٹنگ کر رہا ہے کسی لڑکی سے. ہماری لڑکی رات بھر چیٹنگ کر رہی ہے کسی لڑکی سے. نعوذ باللہ، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. مسلمانوں، احتسابی نظر رکھو اپنے بچوں پہ. اور دوسری چیز، اگر آپ اپنے بچوں کے اخلاق کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی جوانی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، بچے شادی کی عمر کو پہنچے کہ شادی کر دو. شادی کی عمر کو پہنچے کہ شادی کر دو. محمد رسول اللہ نے ایک موقع پر کہا تھا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. آپ نے فرمایا تھا کہ او نوجوانوں کی جماعت، او نوجوانوں کی ٹیم، تم میں جو بھی شادی کے قابل ہو بیوی کا خرچ اٹھا سکتا ہے، ہاں، بیوی کو حق کے مہر دے سکتا ہے، پہلی فرصت میں آپ نے فرمایا شادی کر لو. پہلی فرصت میں. کیوں؟ شادی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، شادی نگاہوں کو جھکاتی ہے، شادی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. آپ نے فرمایا پہلی فرصت میں شادی کر لو. اور مسلمانوں، آپ جانتے ہیں شیخ بن باز بہت بڑے محدث گزرے ہیں، سعودی کے بہت بڑے عالم ہیں. ابھی 280 صدی میں ان کا انتقال ہوا. شیخ بن باز کی عادت تھی کہ ان کے پاس جو بھی ملاقات کے لیے آتا تو شیخ بن باز ان کا حال چال پوچھتے، سلام دعا کرتے، حال چال پوچھنے کے بعد اس آدمی سے پوچھتے کہ کتنی اولاد ہے آپ کی، کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں. ہاں، وہ کہتے کہ میرے اتنے بچے، اتنی بچیاں. تو شیخ بن باز کہتے عمر کیا ہے آپ کے بچوں کی؟ اگر کوئی کہتا نا کہ 14 یا 15 سال یا 16 سال کی عمر ہو گئی، ہاں، تو کہتا ہے کہ شادی کی فکر کی کہ نہیں اپنے بچوں کی. ہاں، وہ جانتے تھے کہ بچہ جوان ہو جائے اور شادی نہ ہوئی ہو تو شیخ بن باز کی اتنی گہری نظر تھی حدیثوں پر کہ یہ بچہ جس کی شادی کی عمر ہو گئی پھر بھی شادی نہیں ہوئی ہے تو محلے والوں کے لیے کس قدر یہ خطرہ بنا ہوا ہے.
ہاں کتنی گہری نظر تھی حدیثوں پہ. ہاں کہا کہ اپنے بچے کی شادی کی فکر کی کہ نہیں کی. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو کہا کہ جاؤ پہلے اپنے بچے کی شادی کرو پہلی فرصت میں. مسلمانوں رب العالمین نے سورہ نور میں کہا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں جو مرد غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کرا دو. صرف آزاد مرد عورتیں نہیں، رب نے یہاں تک کہا کہ جو غلام لونڈی اور غلام ہیں ان کی بھی شادی کرا دو، ان کی بھی شادی کرا دو. مسلمانوں ایک عزم کر لو اپنے معاشرے میں کہ جو نوجوان آپ کو بغیر شادی شدہ دکھ رہے ہیں، اگر بچنا چاہتے ہو کہ یہ محلے کے لیے خطرہ نہ بنے، اگر یہ بات دوستو آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ کیجئے کہ ان کے باپ سے ملیے اور اس کو کہیے کہ آپ اپنے بچے کی شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے، استطاعت نہیں ہے، تو ہم آپ کو مطلب جمع کر کے چندہ کر کے دیتے ہیں، لیکن آپ اپنے بچے کی شادی کروائیے. شریعت کہتی ہے کہ شادی کی عمر ہو جائے پہلی فرصت میں بچے کی شادی ہونی چاہیے. یہ ہم نے دوستو ظالمانہ کچھ رواج اپنے اوپر ہم نے مسلط کر کے رکھے ہیں کہ جب تک گھر میں ایک بہن جوان ہے، لڑکا کتنی بھی عمر کیوں نہ ہو جائے، چاہے 35 سال 40 سال 30 سال، لیکن اس کی شادی نہیں کرنی ہے. کیوں؟ بہن کی ابھی جوان ہے، بہن اس کے پہلے بہن بیٹی ہوئی ہے، پہلے بہن کی شادی ہوگی پھر لڑکے کی. دیکھیے اللہ نے دنیا میں جس ترتیب کے ساتھ بیتا اسی ترتیب سے آپ شادی کیجئے. ہاں اور پھر ہونا یہ بھی چاہیے کہ یہ لڑکا شادی کے بعد جورو کا غلام نہ ہو جائے، بیوی کا غلام نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنے بہن کی بھی شادی کی فکر ہونی چاہیے. اللہ نے دنیا میں جس ترتیب کے ساتھ بھیجا اسی ترتیب سے شادی کیجئے. یہ مت سوچئے کہ میری عمر گرچہ 35 سال ہے لیکن بہن اگی بیٹھی ہے، میں کیسے شادی کر لوں. یہ ظالمانہ رسم و رواج ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، اللہ نے تو مسلط نہیں کی. یاد رکھیے مسلمانوں، معاشرے میں جو بھی ہمارے محلے میں غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی دیکھیں اس کے سرپرست والدین سے ملیے اور کہیے کہ کیا تکلیف ہے، کیوں آپ اپنے بچوں کی شادی نہیں کر رہے ہیں. آپ کا بچہ محلے کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. عشق و محبت کی اس بے راروی سے اگر آپ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، ان کی جوانی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، پہلی فرصت میں شادی کی جاؤ. اور مسلمان نوجوانوں اپنے نظر کی حفاظت کیجئے. قرآن کے اسلوب پہ آپ غور کیجئے. قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ زنا مت کرو. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ذرا اس جملے پہ آپ غور کیجئے. زنا کے قریب جا کر زنا سے بچنا بڑا مشکل ہے. زنا کے قریب جا کر زنا سے بچنا بڑا مشکل ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ان مومن مرد اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کو جھکائے چلیں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں. آپ یاد رکھیے اگر نظروں کی حفاظت آپ کر لے جائیں نا بازاروں میں تو زنا سے بچنا بہت آسان ہے. اگر آپ نے نظروں کو کھلا چھوڑ دیا، ہر منظر کو دیکھ رہی ہے آپ کی نظر، ہر حسن و جمال کو دیکھ رہی ہے، ہر چہرے کو آپ کی نظر پڑ رہی ہے. مسلمانوں نظروں کو آوارہ چھوڑ دیا تو پھر زنا سے بچنا بہت مشکل ہے. اگر حضرت علی سے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، اے علی نظر کے پیچھے نظر مت دوڑاؤ. اگر غیر ارادی طور پر اچانک پہلی نظر کسی عورت پہ پڑ جائے، ہاں ہم دیکھنا نہیں چاہتے تھے لیکن اچانک سامنے آ گئی، عورت پہ نظر پڑ گئی، حضرت علی سے اللہ کے رسول نے فرمایا اس نظر پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ نظر معاف ہے، لیکن نظر کے پیچھے نظر مت پڑو. نظر عورت پہ پڑے، نظر جھکا لو، پھر زنا سے بچنا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر نین لڑ گئے، نظریں دیر تک اگر لڑتی رہیں، پھر زنا سے بچنا مسلمانوں بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے نوجوانوں نظروں کی حفاظت کرو، اپنے نظروں کی حفاظت کرو. عشق و محبت کے چکر سے نکلو اور دین کی طرف آؤ، رب کی طرف رجوع کرو. اور جو بھی ہے نا آپ کے غلط اور ناجائز تعلقات، جن سے چیٹنگ ہو رہی ہے آپ کی، جن سے بات ہو رہی ہے، اللہ سے وعدہ کرو اے اللہ جو بھی میرے ناجائز تعلقات تھے، جو بھی مجھ سے زنا ہوا، اے اللہ میں دل پہ ہاتھ رکھ کے تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اس گناہ کو تو معاف کر دے، اس زنا اور بے حیائی کے کاموں کو معاف کر دے. نوجوانوں ہاتھ اٹھا کے اپنے دلوں پہ رکھو اور اللہ سے معافی مانگو، اے اللہ میں اس رشتے کو ختم کرتا ہوں. نوجوانوں آج ہی عزم کر لو
زنا بہت بری چیز ہے، زنا یہ فنا ہے مسلمانوں، بہت سخت وعید ہے رب العالمین کی طرف سے۔ یہ دوستو یہ ایک سنجیدہ آدمی کی صفت نہیں ہے، ایک شریف آدمی کی صفت نہیں ہے۔ یہاں تک شریعت کہتی ہے اگر مرد شادی شدہ ہے، اتنی سخت سزا شریعت نے سنائی ہے کہ پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دو۔ اتنی سخت سزا کیوں سنائی؟ کہ یہ اتنا کبھی گناہ ہے کہ اس کے قریب بھی کیوں نہ جائے، اس کے قریب بھی کیوں نہ جائے۔ یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت میں اللہ کیسی سزا دے گا، اللہ کی پناہ۔ اللہ اس کبھی عمل سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مسلمانوں ڈیلیٹ کرو اپنی موبائلوں سے ان ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کرو، ہاں، اور اللہ سے توبہ کرو۔ اے اللہ جو ناجائز تعلقات تھے تو اسے معاف کر دے۔ آج ہی سے میں وعدہ کرتا ہوں اس نوجوان کی طرح کیوں نہیں بنتے جس نوجوان نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی۔ مسلمانوں رب نے کیا فرمایا کہ اگر مسلمان ہو تو پورے مسلمان بن جاؤ، ہاں میں نماز بھی پڑھوں لیکن ناجائز تعلقات بھی کسی لڑکی سے میرے رہیں، میں نماز بھی پڑھوں مسجد میں آ کے 5 وقتہ، میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں لیکن کسی کی ظلم کا، کسی کی محبت میں گرفتار رہوں۔ مسلمانوں یہ پورے مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ مومن اس وقت آپ کہیں گے جب اس نوجوان کی طرح آپ اس لڑکی سے کہیں گے۔ کس نوجوان کی طرح؟ ایک نوجوان آ کے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرتا ہے، بیعت کرنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے تو گناہوں کی عادت لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو میرے پیچھے نماز پڑھی تو نے؟ کہاں اللہ کے رسول آپ کے پیچھے نماز پڑھی، نماز ظہر پڑھی تھی۔ کہا اللہ کے رسول مجھے تو گناہوں کی، آپ نے فرمایا جا اگر تو نے سچے دل کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، ایک تو یہ کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام اپنے ماں قبل گناہوں کو معاف کر دیتا، اور دوسری تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، جا اللہ تجھے گناہوں کی توفیق دے گا ہی نہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں، مجھے گناہوں کی عادت لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول مجھے آپ کوئی کسی کام میں لگا دیجئے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا ڈاکے مارتا تھا، ڈاکو تھا میں، ڈاکو بہت بڑا ڈاکو تھا۔ آپ نے فرمایا جا میرے لیے بھی ڈاکے مار کے لا۔ کہا اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سچ کہہ رہا ہوں میں، مدینے میں، مکے میں کچھ مسلمان، کمزور مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے قید ہیں، مدینہ آنا چاہتے ہیں لیکن کفار نے ان کو قید کر کے رکھا۔ یہ واقعہ مسلمانوں، نوجوان، ان نوجوانوں کے لیے جو کسی کی محبت میں گرفتار ہیں، جو رات بھر چیٹنگ کرتے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے بڑا عبرت رکھتا ہے یہ واقعہ، بڑا عبرت رکھتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ اس نے کہا آپ نے فرمایا جا کچھ مسلمان مکے میں اپنے ایمان کی وجہ سے قید ہیں، جا نقب لگا ان کو چھڑا کے لا۔ یہ مسلمان جاتا ہے رات کی تاریکی میں نقب لگاتا اس دیوار کا، پتہ کیا کہ مسلمان کس گھر میں قید ہیں، پتہ چلا کہ ایک کافر کے گھر میں قید ہیں۔ دیوار کو جب اس نے پھلانگا نا، اس دیوار سے اس طرف کودا نا، اچانک اس گھر سے ایک خوبصورت نوجوان عورت نکلی، نوجوان لڑکی نکلی خوبصورت۔ اور یہ جو نوجوان تھا نا جس کو محمد رسول اللہ نے بھیجا تھا کمزور مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے، جب یہ نوجوان خوبصورت لڑکی اس کے سامنے آئی، یہ کون تھا معلوم ہے؟ زمانے جاہلیت میں یہ اس کی معشوقہ تھی، زمانے جاہلیت میں اس کے غلط ناجائز تعلقات تھے اس عورت سے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ 6 فٹ کا خوبصورت نوجوان، یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے کہ کچھ سال پہلے ناجائز میرے تعلقات اس سے، اور کافی سالوں سے میری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، مدتوں سے اس سے میری ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، اور آج اچانک اس لڑکی کے سامنے اس کا عاشق کھڑا ہے، اور عاشق یہ اب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کر چکا ہے، یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اس کی معشوقہ، وہ لڑکی جو اس سے پیار کرتی ہے، وہ لڑکی جس سے زمانے جاہلیت میں غلط اور ناجائز تعلقات تھے، اس نوجوان کی طرف دوڑتی ہے اس کو گلے لگانے کے لیے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ وہ نوجوان ہے جس نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو چھو لیا ہے، جس نے کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے اللہ کے رسول سے کہہ دیا ہے اب زنا نہیں کروں گا۔ اے اللہ کے رسول جو زنا ہوا اللہ اسے معاف کر دے، اب گناہوں کے کاموں میں نہیں پڑوں گا۔ جب وہ لڑکی اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ او بی بی، کیا کہتا ہے؟ او بی بی اپنے جسم کو وہیں پر روک لے، اپنے پاؤں کو وہیں پر جما دے، روک لے۔ اب ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی اللہ یہ توفیق دے، اس نوجوان کی طرف بن جائیں، اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی توفیق دے۔ کہا بی بی
روک دے اپنے جسم کو. ان ہاتھوں نے محمد رسول کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے. اب یہ زنا کی طرف نہیں بڑھ سکتے, یہ پیر اب زنا کی طرف نہیں بڑھ سکتے, یہ نگاہ بے حیائی کی طرف نہیں اٹھ سکتی, یہ خیال یہ فکر اب کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ رک جاؤ, مسلمان ہو چکا ہوں. کیسا مسلمان؟ پکا مسلمان بن چکا ہوں. ان ہاتھوں نے امام کائنات کو چھو لیا ہے, اب یہ ہاتھ گناہوں کی طرف نہیں بڑھ سکتے. مسلمانوں اس نوجوان کی طرف بڑھنا ہے. نوجوانوں انشاءاللہ اس نوجوان کی طرف بڑھنا ہے. مسلمانوں ہمیشہ سے تقریر کے شروع سے بات کہتا ہوں, زنا یہ عشق و محبت کا فتنہ, یہ وقتی لذت ہے. اس کی سزائیں دنیا و آخرت کے اعتبار سے اگر دی کی جائیں بڑی سخت ہے. مسلمانوں رب سے دعا مانگو اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے, اپنے اخلاق کی حفاظت کے لیے, اپنے کردار کی حفاظت کے لیے. مسلمانوں دعائیں کرو, اے اللہ ہر نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد مسلمانوں یہ دعا کیا کرو جو محمد رسول اللہ نے سکھائی ہے, اے اللہ میرے اخلاق کی تو حفاظت کی توفیق دے, مجھے اچھے اخلاق کی توفیق دے, کیونکہ اچھے اخلاق کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے. اے اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا, کیونکہ برے اخلاق سے بچنے کی توفیق بھی تو دے سکتا ہے. دعا کرتا ہوں بار الہ سے, اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اس چکر سے نکالے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو صراط مستقیم پر صحیح راہ پر لائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کی خدمت کرنے والا بنائے, مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے, دین کا پرچم لے کر دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچانے والا بنائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا کرے, کس گناہوں سے توبہ کر لیں. اللہ مجھے بھی آپ لوگوں کو کہی اور سنی ہوئی باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. مسلمانوں یہیں پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں. اب آپ لوگوں کے لیے یہاں کی انتظامیہ نے کھانے کا بھی بندوبست کیا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے وطر کی نماز کے بعد آپ لوگ کھانا کھائیے گا, اس کے بعد اپنے گھروں کو جائیے گا. اب آئیے مجلس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.